کے رسول کو مان لیا اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، ٹھیک ہے جی، تو پھر اللہ کی وحدانیت پر ایمان ہو جائے گا، اللہ کی یکتائی پر ایمان ہو جائے گا، وحدہ لا شریک اس کو مان لیا جائے گا۔ اور اگر نبی پاک کی زبان سے نکلے اور کوئی نہ مانے حضور کی بات کو الیاذ باللہ، تو خدا کی ذات کو کیسے مانے گا؟ اللہ کی ذات پر ایمان کیسے لائے گا؟ فرمایا هو الذی ارسل رسولا، اللہ وہ ہے کہ جس نے رسول کو بھیجا۔ معجزہ ہے۔ اور جب ہم قرآن کریم فرقان حمید کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے باقی رسول کرام کو بھی معجزات عطا کیے، کسی کو ہاتھ میں، کسی کو سانس میں، کسی کو ایک، کسی کو دو اور 9 تک بھی آئے کہ اللہ نے ان کو بھی معجزات دیے۔ لیکن جب اللہ کے محبوب کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے معجزات دے کر نہیں، معجزہ بنا کر بھیجا۔ یہ بہت بڑا فرق ہے، معجزات کا عطا کرنا، شانیں دے کر بھیجنا یہ اور بات ہے، اور شان بنا کر بھیجنا، معجزہ بنا کر بھیجنا یہ اور بات ہے۔ فرمایا لوگوں تمہارے پاس معجزہ آ گیا، ان کو دیکھو، ان کے جسم کا ایک ایک حصہ، جس میں پاک کا ایک ایک بال اور جس میں پاک کا ایک ایک ذرہ، وہ سارا ہی سارا معجزہ ہے نبی پاک کا۔ سر تا پا اللہ نے اپنے حبیب کو معجزہ بنا کر بھیجا ہے، معجزہ۔ اللہ کی شان ہے یہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا نا جی، ان سا نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، ان سا نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ کتنی لطیف بات ہے۔ انسان تو ہیں مگر ایسے کہ ان کا سا کوئی دوسرا انسان نہیں۔ سر تا بقدم اللہ کی شان ہے یہ، سر تا بقدم اللہ کی شان ہے یہ۔ نبی پاک کو اللہ نے اپنی شان بنا کر بھیجا، باقیوں کو شانیں دے کر بھیجا، معجزات عطا کر کے بھیجا، اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے شان بنا کر بھیجا۔ فرمایا ایک ایک بال معجزہ۔ احادیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ایسے تھے، معجزہ ہیں کہ اگر خالد ابن ولید کی ٹوپی میں آئے تو جب تک وہ ٹوپی ان کے سر پر رہی جس میں نبی پاک علیہ السلام کے بال مبارک تھے، دشمنوں پر ہمیشہ انہیں فتح حاصل رہی۔ کبھی کوئی ان پر غالب نہ آیا، کبھی کوئی ان پر غالب نہیں آیا۔ یہ کس کی برکت تھی؟ یہ کیا چیز تھی؟ یہ اللہ کے پاک محبوب کے بال مبارک کی برکت تھی کہ جب تک ان کے سر پر رہا ان کی ٹوپی میں تو اللہ نے ہمیشہ ان کو فتح عطا فرمایا، ہمیشہ کامیاب رہے۔ اور جب کوئی بیمار ہو جاتا صحابیات میں سے تو نبی پاک علیہ السلام کے بال مبارک کی ڈاکٹر کے پاس اور نہیں جاتے تھے، کوئی اور دوا نہیں لیتے تھے، ٹیکے وغیرہ نہیں لگواتے تھے، بلکہ نبی پاک کا بال مبارک لے کر پانی میں بھگو دیتے اور وہ سے نکال کر وہ پانی پلا دیا جاتا تو اللہ تعالیٰ اسی وقت شفا عطا فرما دیتا۔ آپ
آپ کے بالوں میں شفا ہے، آپ کے بالوں کی یہ برکت ہے کہ اللہ فتح عطا فرماتا ہے، کافروں پر، دشمنوں پر لشکر اسلام فاتح بنتا ہے۔ اور اگر بیمار کو پانی میں گھول کر پلا دیے جائیں تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ کریم اسی وقت شفا عطا فرماتا ہے۔ ہرقل کو سر کا درد رہتا تھا، جب اللہ کے پیارے محبوب کا بال مبارک ٹوپی میں رکھا تو اللہ کے پاک محبوب کی بال کی برکت سے ان کے سر میں کبھی درد نہیں، موقوف ہو جاتا تھا۔ اگر آپ کے ایک ایک بال کو دیکھا جائے تو یقین فرمائیں وہ اللہ کی شان نظر آئے گی اور وہ معجزہ دکھائی دے گا، اور اللہ تعالیٰ جل مجدہ کریم کی وحدانیت اور اس کی یکتائی کی دلیل نظر آئے گا۔ لعاب دہن کو دیکھ لیجئے، وہ تو آپ نے سنا علماء سے کہ خندق کے موقع پر، یوم خندق، جب خندق کھودی جا رہی تھی نا، تو یہ وہ موقع تھا کہ رحمت عالم نے اپنے غلاموں کی دل جوئی کے لیے، اپنے غلاموں کی دل جوئی کے لیے آپ نے بھی اپنے شکم اثر پر پتھر باندھا تھا۔ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام دنیا کے کھانے کے محتاج نہیں ہیں، حضور دنیا کے کھانے کے محتاج نہیں ہیں۔ وہ حدیث آپ کو پہلے سنی ہوگی، یاد بھی ہوگی، کہ جب حضور نے وصال کے روزے رکھے تو صحابہ کرام نے اپنے آقا کو وصال کے روزے رکھتے دیکھ کر انہوں نے بھی، کچھ صحابہ نے وصال کے روزے شروع کر دیے۔ افطاری کیے بغیر روزہ جاری ہے، سحری کھائے بغیر روزہ جاری ہے، دوسرے دن روزہ جاری ہے، پھر افطاری کیے بغیر روزہ جاری ہے، اور پھر تیسرے دن سحری کھائے بغیر روزہ جاری ہے۔ نماز میں صحابہ نہ آ سکے جماعت کے لیے، گھروں میں نماز پڑھنے لگ گئے۔ رحمت عالم نے فرمایا جاؤ فلاں 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 کو بلا کر لاؤ۔ حاضر آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آ رہے، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ علیہ الصلوۃ والسلام،